رات میں اٹک سے آیا ہوں. میں نے تقریباً کوئی 11 بجے شاید میں اسلام آباد سے نکل رہا تھا. میں صرف اس اعلان کے لیے کہ جمعہ آج میں خود پڑھاؤں اور عوام کو ایک بات سمجھاؤں، اور آپ کے ذریعے انٹرنیٹ کے واسطے سے پوری دنیا تک. ہمارا ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، دین کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے. ہمارے ملک میں یہ سازشیں پچھلے کچھ عرصے شروع تھی کہ ایک ایسا بل لایا جائے جس پر کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں. یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، یہ یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. اب وہ بل پہلے سندھ اسمبلی میں آیا، اس پر آواز اٹھی 2 سال پہلے 3 سال پہلے، پھر رک گیا. تمام علماء نے آواز اٹھی. اب ہماری وفاقی اسمبلی میں آ گیا. اور وہ بل کیا ہے، اس بل کے مندرجات کیا ہیں؟ ابھی بل پاس نہیں ہے، ابھی زیر غور ہے. وہ بل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ترغیب دے دی نا بھائی کلمہ پڑھ لے، تو اس کو 90 دن کی مہلت دیں گے. اس 90 دن میں اسے پچھلے مذہب والے اپنے مسائل، فضائل، دلائل بتائیں گے، اور 90 دن کے بعد اس نے کہہ دیا میں اپنا غلط مذہب نہیں چھوڑتا، تو جس نے اسے تبلیغ کی تھی نا کہ تو اسلام لے آ، اس کو 5 سال جیل دے دی جائے گی. لو جی، مجھے بتائیں اور کچھ بچا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم اسلام کی دعوت کہتے ہیں جی 18 سال سے بڑی عمر کا بندہ کلمہ پڑھے، 18 سال سے کم والے کو کلمہ پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کس نے کہا؟ اسلام میں تو ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جنگ کے لیے آنے لگے، جہاد کے لیے آنے لگے. تو اللہ کے رسول نے 2 صحابہ کی عمریں دیکھی، کہا تم تو چھوٹے ہو، میں تمہیں جہاد میں نہیں لے جا سکتا. کہا ہم تو بڑے تگڑے ہیں. ایک کی اجازت مل چکی تھی اس کی جسم کی ہاڑی باڑی کی وجہ سے، دوسرے کو اجازت نہیں مل رہی تھی، وہ 18 سے کم تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری اس کے ساتھ کشتی کرا دیں، اگر میں نے اس کو چت گرا دیا تو مجھے لے جائے گا. فرمایا ہاں تو کشتی کر. وہ کشتی کرنے لگا تو جو بندہ اجازت لے چکا تھا نا، اس کے کان میں اس دوسرے بچے نے کہا کہ یار تو گر جانا، گر جا، تیری کمر لگے گی، تجھے تو ویسے اجازت ہے، مجھے بھی حضور کی طرف سے اجازت مل جائے گی. انہوں نے کہا جی ٹھیک. اس نے اسے گرا دیا. ان دونوں صحابہ بچوں کو اجازت ملی ہے. پیغمبر اسلام تو اسلام کے اوپر یوں بچوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور ہم حضور کے نام پہ، کلمے کے نام پہ ملک کو معرض وجود میں لا کر یہ مکالہ سنبھلی کھڑے ہوتے. میرے دوستو، میرے خیال میں کوئی جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے نا، وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے اس بل کی مخالفت کر رہا ہے. اس کے لیے میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی کوئی ہمارے اہلیان پاکستان میں کسی مسلمان نے اس کی حمایت میں بات کی ہو. یہ ہماری سرکار کو میرے خیال میں باہر سے بل ملا ہے، پڑھے بغیر، سوچے بغیر اس کو نافذ کرنے کی بات ہے. بھئی اسے اسلامیان پاکستان قبول نہیں کریں گے. آپ قبول کرتے کہ آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں نا. آپ مجھے آپ کو یہ بل قبول ہے؟ اس بل کو پاس ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. جزاکم اللہ. میرے دوستو، میں آپ کے ذریعے بھی ایک بات کر رہا ہوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہر اس شخص کو جو قلم کار ہے، قلم سے لکھنا جانتا ہے، زبان سے بولنا جانتا ہے، استاذ ہے، صحافی ہے، خطیب ہے، میں ان سب کو کہتا ہوں کہ اس پر آگاہی دیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی. اسلام سچا مذہب ہے، جب یہ طے ہے تو اس کی دعوت دینا جرم کیوں ہے؟ ٹھیک ہے وہ بندہ سوچ بچار کرے، سب کچھ کرے، وہ نہ مانے نا. ہم نے کون سا ڈنڈا اٹھایا ہے کہ کوئی عیسائی کلمہ پڑھ لے؟ ہم نے کون سا اس کے گن پوائنٹ پر کلمہ پڑھوانے کا ہمیں کوئی زیادہ شوق ہے؟ نہیں پڑھتا نہ پڑھے، لیکن ہم دعوت دینے کے بعد 5 سال جیل میں جائیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ کیسا معاملہ ہے؟ کلمہ پڑھوانے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی جلدی فرماتے تھے. اللہ کے رسول سفر پہ اونٹنی پر سوار ہے اور قافلہ جا رہا ہے، راستے سے دھول اڑتی ہوئی آئی تو حضور نے قافلے کو روک دیا. دھول اڑتی اس زمانے کا معنی یہ تھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے، کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے. ایک شخص آیا، بہت جلدی میں تھا. انہوں نے کہا مدینے کا راستہ کہاں ہے؟ کس طرف سے مدینے کا راستہ جاتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کرتا ہے مدینے جا کر؟ انہوں نے کہا جی مجھے مدینے کا راستہ بتائیں بڑا جلدی. وہ کہا بتا تو صحیح. تو اس نے دیکھا بندے ان کے ساتھ ہیں، بڑا باوجاہت انسان ہے، بڑا آدمی ہے، جانتا تو نہیں تھا شکل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن چہرہ انور پر ایک روب کا عالم بھی تو تھا. تو اس نے کہا میں نے سنا ہے وہاں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کی ہے، اور ان کا اعلان یہ ہے کہ کوئی گناہگار معافی تلافی کر لے تو اسے اللہ جنت دے دے گا.
تو مجھے بڑی جلدی ہے، میں اس کے پاس جانا چاہ رہا ہوں۔ حضور پاک اپنی سواری پہ ہیں، وہ اپنی سواری پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا مطلوب، تیرا مقصود تیرے سامنے موجود ہے۔ تو اچھا آپ کا اعلان ہے؟ فرمایا جی ہاں میرا اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھ لے گا پچھلے سارے گناہ معافی کی اللہ پاک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ذرا سواری سے نیچے اترو، تھوڑا پانی پی لو، تعارف کرا لو، اپنے مذہب پہ غور و خوض کر لو، کہیں کوئی دلیل رہ تو نہیں گئی۔ فرمایا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ میرے دوستو اس سے سمجھ آتا ہے التعلیم علی الدابہ، اسلام کی تعلیم دینا ہے تو ابھی سواری سے اترنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور یہاں پتہ نہیں 90 دن یہ دن وہ دن، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ اسلام کا کام نہیں ہے، اور ہوش کے ناخن لو۔ ہم اپنے حکومتی وزراء اور مشیرین کو کہتے ہیں تم نے کلمہ نہیں پڑھا یار، تم نے کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں نہیں جانا۔ یہ آج کی حکومت اور کل کے معاملات پچھلی حکومتوں سے سبق لے لیں۔ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ تو آج کی سلامی کل کی کہیں معاملات کی خرابیاں نہ ہو جائیں، اور پھر دنیا کی بربادیوں تو چھوڑو، آخرت میں قبر میں خدا کا سامنا، فرشتوں کا سامنا، ہم ایسے بل پر لعنت کرتے، پرزور مذمت کرتے۔ ایسا بل ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ طیبہ کی تبلیغ ہوگی۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر تبلیغ پر ہی پابندی ہو جائے گی، اور اگر تبلیغ پر ہی پابندی ہو جائے تو اسلام پھیلے گا کیسے؟ یہ جو حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو میری بات سن رہا ہے وہ غائبین تک پہنچا دے۔ تم اس فرمان پہ پابندی لگا رہے ہو۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے پاک پیغمبر میں نے تمہیں سچا دین اس لیے دیا ہے کہ تو ہر جھوٹے دین پر اس کو غالب کر دے۔ اس پر پابندی لگا رہے ہو بھائی، اس پر پابندی لگے گی بھی نہیں، اور جس نے لگانے کی کوشش کی پھر اس نے اپنا حشر بھی اللہ کے دربار میں دیکھ لینا ہے۔ اس لیے ہماری آواز، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے ہر بل کو ختم کیا جائے، اور اسلام کی تبلیغ کی کھلے عام اجازت ہونی چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔